پچھلے ایپیسوڈ سے اب تک ہم نے یہ جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا، اور ہم نے یہ جانا کہ ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو مزید گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ لیکن اس دفعہ ابلیس وہ کرنے جا رہا تھا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی موجود تھے، جن میں سر فہرست تھے واد، سوا، یغوت، یعوق اور نصر۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے اس وقت کے لوگ بہت متاثر تھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ واد ایک متقی آدمی تھے جن سے ان کے لوگ محبت کرتے تھے اور لوگ ان سے بہت متاثر تھے، لیکن جب وہ وفات پا گئے تو لوگ ان کی قبر کے پاس بابل میں جمع ہو گئے اور وہ سب غم میں مغلوب تھے۔ اور جب ابلیس نے واد کی وفات کے غم کو لوگوں میں پایا تو وہ ایک شخص کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اس شخص کی موت پر تم لوگوں میں غم دیکھا ہے، تو کیا میں تم لوگوں کو اس شخص جیسا مجسمہ بنا کر دے دوں جو تمہاری مجلس میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ تم اسے دیکھ کر واد کو یاد رکھو۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح آج کسی شخص کے جانے کے بعد اس کی یاد میں چوک اور چوراہوں پر مجسمے بنا دیے جاتے ہیں، یا پھر کسی بھی چیز کی یاد میں جو مجسمے بنائے جاتے ہیں تاکہ اسے یاد رکھا جا سکے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا، ہاں، تو چنانچہ ابلیس نے واد جیسا مجسمہ بنایا اور پھر لوگوں نے وہ مجسمہ اپنی مجلس میں کھڑا کر دیا تاکہ انہیں یاد رکھ سکیں، اور ان کے مجسمے کو دیکھ کر ان کے نیک کاموں کو یاد کر کے متاثر ہوتے رہیں۔ اور پھر جب ابلیس نے ان کے اندر واد کے لیے محبت اور ان کی دل لگی دیکھی تو ان لوگوں کو ایک اور مشورہ دیا، کیا میں تمہیں ہر ایک گھر کے لیے مجسمہ بنا کر دے دوں تاکہ تم سب لوگ انہیں اپنے گھروں میں بھی یاد رکھ سکو؟ جس پہ وہ سب مان گئے، اور پھر ابلیس نے ہر گھر کو مجسمہ بنا کر دیا جسے ان لوگوں نے قبول کیا اور اپنے اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے ذریعے وہ ان کو یاد کرنے لگے۔ اور اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ اب ان کی اولاد نے اپنے والدین کو ان کی یاد میں دیکھا تھا اور وہ سب بھی دیکھا تھا جو وہ ان کی یاد میں کیا کرتے تھے، اور پھر مزید وقت گزرتا چلا گیا اور مزید نسلیں آتی چلی گئیں۔ ابلیس نے یہ سب بہت صبر کے ساتھ کیا اور ہر چیز کو اس کا وقت دیا تاکہ اس کی محنت ضائع نہ ہو، اور وقت کی مناسبت کے ساتھ فیصلے لیے۔ اب جو اگلی نسل آئی تھی وہ اس سب واقعے سے بہت دور ہو چکی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مجسمہ کب اور کیسے بنتا چلا گیا، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے بزرگ اس مجسمے سے کیسے واد کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور اب ابلیس وہ کام شروع کرنے والا تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ کام شروع کیا جو اس نے سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ پھر ابلیس نے ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے اور ان سے کہنے لگا، تمہارے بزرگ تو ان کی عبادت کرتے تھے، اور جب مشکل آتی تھی تو انہی سے بارش کے لیے التجا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان مجسموں کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے بجائے ان مجسموں کی پرستش کرنے لگے، اور اس طرح انسانی تاریخ کے پہلے شرک کا آغاز ہوا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی پرستش شروع ہوئی وہ واد تھے، اور انہوں نے اپنے مجسمے کا نام بھی واد رکھا۔ اور اسی نقطے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مجسمے کی پرستش مختلف لوگوں کے گروہ کرتے تھے، اور پھر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے اپنے لیے مجسمے بنانا شروع کر دیے تاکہ ان کی حاکمیت کو پوری طرح سے پہنچایا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی پرستش ہو۔ اور پھر اس طرح مزید مذہب بنتے چلے گئے۔ ان کا یہ مذہب بن گیا کہ اگر کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اسی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے اور اس میں یہی مجسمہ اور تصویر بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، اور اب حالات اس طرف جا رہے تھے جس وقت اس دنیا کو کسی اور پیغمبر کی ضرورت تھی، اور اب وہ وقت دور نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور پیغمبر بھیجنے والا تھا، نوح علیہ السلام۔ وہ تھے نوح ابن لمیج، ابن میتھیوسلا، ابن ادریس، ابن جرید، ابن محللہ، ابن کنان، ابن انوس،
ابن شیت ابن آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 100 صدیوں کا فرق تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب بھیجا گیا جب ان کی قوم مجسموں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنا شروع ہو گئی تھی اور اندھیروں اور جہالت کی گہرائیوں میں گر چکی تھی۔ نوح علیہ السلام زمین پر بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے جنہیں شرک کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مجسمے اور کسی جھوٹے دعواؤں کی پرستش نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور اقرار کر لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا رب ہے۔ اور اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے لوگو، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ وہ 3 باتیں تھیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسری تقوی، تیسری رسول کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی اور عبادت چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کر کے اس کی پرستش کرو اور اسی کا حکم بجا لاؤ۔ اور تقوی کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا موجب ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور رہی تیسری بات، میری اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے احکام کی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب نوح علیہ السلام نے ان کو مختلف طریقوں سے دن اور رات اعلانی اور خفیہ طور پر بلایا اور اپنی دعوت دی، لیکن کسی بھی ذریعے سے کامیاب نہ ہوئے۔ وہ اپنی غلطیاں اور مجسموں کی پرستش کرتے رہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ اپنے دشمنوں جیسا سلوک کیا اور ان کو سراسر حقارت کی نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے ان کو سنسار کرنے اور بستی سے نکالنے کی دھمکی بھی دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے بھی آگاہ کیا، حالانکہ ان کے دور میں دجال کے آنے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، مجھ میں کسی بھی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ جو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، کیا ہم تم کو اپنے جیسا ہی ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائی کے برابر، اور ہم تم میں کسی بھی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت حق انتہائی شائستگی اور نرمی کے ساتھ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء کرام کو حکم ہوتا ہے، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں آپ کو اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہا، اور نہ ہی اسے لوگوں پر مسلط کر رہا ہوں، اور نہ ہی کروں گا جب تک کہ آپ خود تحقیق نہ کر لو اور اسے خدا تسلیم نہ کر لے۔ اور اے قوم، میں تم سے اس کے بدلے مال و متاع کا خیر خواہ نہیں ہوں، میرا صلہ تو میرے خدا کے ذمہ ہے۔ اب یہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے تم سے اس کے بدلے میں کوئی فائدہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں تمہیں کسی فائدے کی امید سے یہ پیغام دے رہا ہوں، میں تو صرف اپنے رب العالمین سے فائدے کی امید رکھتا ہوں اور اسی کی رحمت کا متمنی ہوں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں ہو۔ یہاں نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نکال دیں جنہیں وہ لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے اور حقیر جانتے تھے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے وعدہ کر کے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور یہاں سے نوح علیہ السلام کی قوم کا تکبر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جو لوگ معاشرے میں اتنا مقام نہیں رکھتے تھے انہیں وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور حقیر جانتے تھے، اور اسی تکبر میں آ کر وہ حق کو ہی تسلیم کرنے سے پرے ہو گئے تھے۔
جس پہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں ان کو نکالنے سے اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مالی طور پہ کسی بھی کام کے نہ تھے اور نہ ہی دنیاوی لحاظ سے۔ ان کے برعکس ان کی قوم کے لوگ اونچے مقام والے تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کو سچے لوگ چاہیے تھے جو کہ سچے دل سے اپنے رب کو پہچان گئے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو تکبر کریں اور دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور کہا اے لوگو، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے میری کون مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو کہ خدا ان کو بھلائی نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں گا، اور تمہارا پروردگار ان سب کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک جو اعمال یہ کرتے ہیں وہ اس سب سے واقف ہے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو جیسا کہ تم کو حکم ہوتا ہے، تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، تیری تابعداری تو ذلیل لوگوں نے کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمانداروں کو دھوکہ دینے والا نہیں، میں تو کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ زمانے گزرتے چلے گئے اور نوح علیہ السلام اپنا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جھگڑے جاری رہے، اور وہ ان کی دعوت کو رد کرتے چلے گئے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید طویل عرصے تک چلتی رہی، جس دوران کئی نسلیں آئیں اور چلی گئیں۔ جب بھی کوئی نئی نسل آتی تو نوح علیہ السلام کی قوم ان کو یہی نصیحت کرتی کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا، اور نہ ہی ان کی کسی بھی بات پر یقین کرنا اور ایمان لانا، اور ہمیشہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان سے ہمیشہ جھگڑتے رہنا۔ جب بھی کوئی بچہ بڑا ہوتا تو ان کے والدین اس کو یہی سکھاتے کہ نوح علیہ السلام کی باتوں پر غور نہ کرنا اور ان کے خدا پر ایمان نہ لانا، اور یہی ان کی خصوصیت بن گئی کہ وہ حق کو دیکھ کر بھی تکبر میں آ کر حق کو جھٹلاتے رہے۔ اور اسی پہ نوح علیہ السلام نے کہا، اور ان سے جو اولاد ہوگی اور بھی بدکار اور نہ شکر گزار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا، اور جھگڑا بھی بہت کیا، اور اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو ہم پر لا نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو خدا ہی چاہے گا تو لا نازل کرے گا، اور تم اس کو ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے پھر سے ایک دفعہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ کر لیا تو میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا، اور تم لوگوں کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس کے ارادے سب پر بھاری ہیں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقررہ وقت کیا آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑا اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور اکر بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بتاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طریقے سے سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے لیستر میں برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی اطاعت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کا پیدا کیا؟ کیوں تم نے دیکھا نہیں
کہ خدا نے 7 آسماں اوپر تلے بنائے اور چاند کو ان میں نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تم کو لٹا دے گا اور تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشیدہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا، اور بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور واد اور سوا اور یگوس اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار، کسی بھی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور نا شکر گزار ہوگی۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میرے باپ کو اور جو ایمان لے کر میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غم نہ کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور بتایا کہ آپ کا مشن اب مکمل ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے فرائض کا انجام دے دیا ہے، اور اب آپ ان پر غم نہ کریں، اور اب اللہ تعالیٰ اپنی مدد عنقریب آپ کی طرف بھیجے گا، اور اب عنقریب اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جس سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا تھا وہ آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ایک کشتی ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ جب نوح علیہ السلام نے امید چھوڑ دی، اپنے کام میں کوئی بھلائی نہ دیکھی، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا اور حق کو جھٹلایا، پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان پر عذاب بھیجے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا سو ہم اچھا قبول کرنے والے ہیں۔ جب بات اس نوعیت تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کی تعمیر شروع کرو۔ یہ ایک بڑا جہاز تھا جس کی کوئی مثل نہیں تھی، بس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ، اور ہم تمہیں کشتی بناتے وقت تنہا نہیں چھوڑنے والے، بلکہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہیں ساتھ ساتھ رہنمائی بھی دے رہے ہیں تاکہ یہ کشتی زبردست اور غضبناک سیلاب کا مقابلہ کر سکے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بچا لے گا اور جسے چاہے گا تباہ کر دے گا۔ سوری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی 80 دھرا کی لمبائی میں بنائی جائے اور اس کی کمان ٹیڑھی ہو تاکہ پانی میں آسانی سے چل سکے۔ قتادہ کہتے ہیں اس کی لمبائی 300 دھرا تھی اور چوڑائی 50 دھرا تھی۔ قرآن میں بھی ایسا ہی ہے جیسا میں نے دیکھا تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں اس کی لمبائی 600 دھرا اور چوڑائی 300 دھرا تھی، لیکن ابن عباس کہتے ہیں اس کی لمبائی 1000 دھرا اور چوڑائی 600 دھرا تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 2000 دھرا اور چوڑائی 100 دھرا تھی۔ تاہم یہ متفقہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اونچائی 30 دھرا تھی، اور یہ 3 منزلہ ڈیک جہاز تھا۔ ہر ڈیک کی اونچائی 10 دھرا تھی۔ سب سے نیچے کا ڈیک جانوروں اور مویشیوں کے لیے تھا، درمیان والا ڈیک انسانوں کے لیے تھا، اور اوپر والا ڈیک پرندوں کے لیے تھا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا بھی خشک جگہ پہ رہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی کسی پہاڑ پر بنا رہے تھے، اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ کسی بھی صلاح پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی عذاب بھی آئے گا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اور اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اس طرح ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو انہیں رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سوچ رکھا تھا۔ اگر یہ جان جاتے اور نوح علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ جاتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی، لیکن کفر اور ہر دھرمی دنیا میں ان کی خصوصیت بن گئی تھی، اور آخرت میں بھی ایسا ہی کریں گے۔
جب ان سے آخر میں نوح علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ نوح علیہ السلام کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام بارگاہ الہی کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کہ تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا، اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت متعدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ یہ امت اپنے نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر حق واضح کیا، اور اس حق کو اپنی قوم تک پوری طرح پہنچایا، اور ہر وہ چیز بتائی جو ان کے لیے فائدہ مند تھی، اور ہر برائی سے منع کیا۔ اور پھر ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ یہی کیا جو نوح علیہ السلام نے کیا تھا، حق کی دعوت۔ ایک بات یاد رہے یہاں، ہماری قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے لیے گواہی دینا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی گواہی کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اعزاز ہے، اور خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا، اور ان کی وجہ سے یہ اعزاز ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہیں مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ بس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سو ان کے جن کی نسبت ان میں سے جن کے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور نشانی بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو وہ اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ اور روح والے تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لاد لیں تاکہ ان کی نسل چلتی رہے۔ انہیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جانے کا بھی کہا، سوائے ان کے جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ جمہور علماء کی رائے کے مطابق تنور، جس کا ترجمہ تندور سے کیا جاتا ہے، زمین کے چہرے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دکھائی وہ یہ تھی کہ جب زمین ہر طرف سے پانی نکالنا شروع کر دے، یہاں تک کہ جو تندور جو عام طور پر روٹیاں پکانے کے لیے زمین میں بنایا جاتا ہے وہ پانی کے ساتھ اکھڑنے لگے۔ لیکن ابن عباس سے ایک اور قول میں تنور ہندوستان میں ایک چشمہ ہے، جبکہ اشعبی نے کہا کہ یہ کوفہ میں ہے، اور قتادہ نے کہا کہ یہ جزیرہ نما عرب میں ہے۔ تاہم یہ دوسری رائے کسی بھی ثبوت پر قائم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یام، شام، حام اور جافت۔ یام کافروں میں سے تھا اور وہ ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنے والد کی مخالفت کی اور ان کے اس پیغام کو اور دی گئی تعلیم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے خود نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور ان کی 4 بہویں تھیں، اور اس میں ایک بیوی یام کی بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ 80 لوگ تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 72 لوگ تھے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے تم کو نجات بخشی ظالم لوگوں سے، اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور کہا کہ خدا کا نام لے کر چلنا اور ٹھہرنا، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کشتی پر سوار ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی سفر شروع ہوگا، بے شک وہ مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ شروع ہوا جس سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے۔ یہ اتنا بڑا سیلاب تھا کہ انسانی زندگی نے کبھی ایسی آفت نہیں دیکھی تھی۔ آسمان نے پوری سخاوت کے ساتھ اپنے آپ کو کھول دیا تھا اور زمین نے ہر جگہ سے پانی نکالنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ہم نے زور کے میعاد سے آسمان کے دروازے کھول دیے
اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی جو ایک کام کے لیے مقدم ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر دیا، اور وہ ان کو لے کے طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ جب پانی تیاری کی طرف آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر دیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے رب، میرا بیٹا یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب العالمین سے التجا کرنے لگے، کیا پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچا لے گا، اور میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہی تھا، تو وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ یام نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا تھا، لیکن تھا تو وہ ان کا بیٹا ہی، اور تھے تو وہ ان کے باپ ہی، اور اسی وجہ سے ان سے برداشت نہ ہوا تو اپنے رب سے التجا کرنے لگے، اے رب میرا بیٹا، اے رب میرا بیٹا۔ اور یہ وہی بیٹا تھا جسے دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، وہ انصاف کرنے والا اور صاحب اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرنے سے باز رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کو جودی پہ جا ٹھہرایا، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اتر آؤ۔ اب تمام پانی سوکھ چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کو جودی کی پہاڑی پہ اترنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی صحیح سلامت پہاڑ پر اتر گئے، اور اس واقعے کو آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت بنا دیا گیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ وہی باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ تمام جہان میں نوح پر سلام۔ نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے تھے، شام، جوفت اور حام۔ شام کی نسل سے عرب، فارسی اور رومی آئے۔ جوفت کی نسل سے ترک، سکلیبہ اور یاجوج اور ماجوج آئے، اور حام نے کاپتروں کا سلسلہ شروع کیا، سڈانی اور باربر۔ جب نوح علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو جانے سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میں تمہیں کچھ ہدایت دوں گا، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک انگوٹھی میں ہوتی تو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی حمد کے ذریعے کاٹ دی جاتی۔ یہ ہر چیز کی دعا ہے اور اسی سے ہر چیز کا رزق ہے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا شرک کرنے اور تکبر کرنے سے منع کرتا ہوں، اور بے شک تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد سب نبیوں کا یہی مشن تھا، توحید کی دعوت۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد قبیلہ عاد کے لوگ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کا آغاز کیا، اور پھر ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا، ہود علیہ السلام۔